بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم مائن کے وینٹیلیشن یعنی ہوائی کے نظام کے بارے میں بات کریں گے. میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمیں تفصیل سے بتائیں گے کہ مائن کے اندر ہوائی کا نظام یا وینٹیلیشن کا نظام، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اور کن کن طریقوں سے مائن کے اندر ہوا پہنچائی جاتی ہے یا اس کی سرکولیشن رکھی جاتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مائن کے اندر انسان کام کرتے ہیں اور انسانوں کو آکسیجن اور تازہ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ مائن کے اندر گیسیں ہوتی ہیں جن کو مائن سے نکالنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے مائن کے اندر ہوا کا نظام برقرار رکھنے کے لیے اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں وہ ہم میاں صاحب سے تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے. تو میاں صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیے مائن کے اندر ہوائی کا نظام ہوتا کیا ہے اور کن کن طریقوں سے اس کو بنایا جاتا ہے، بنا کر رکھا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائن وینٹیلیشن یا مائن میں ہوا کے انتظام. پہلے تو مائن میں ہوا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے انسان جاندار کے سانس لینے کے لیے مائن میں گرد و غبار کو زائل کرنے کے لیے، گیسوں کو خارج کرنے کے لیے اور مائن کے اندر گرمائش کو ختم کرنے کے لیے ہوا ضروری ہے. ہوا مائن میں دو طریقوں سے پہنچائی جا سکتی ہے. ایک قدرتی طریقہ ہے جس کو ہم نیچرل وینٹیلیشن کہتے ہیں. یہ جب آپ مائن لگاتے ہیں تو اس میں ہائی لیول اور لو لیول کے حساب سے دو مائنوں کو لگانا پڑتا ہے. تو میاں صاحب مائک کو تھوڑا سا قریب کریں. اور یہ مائن، اس کا مطلب ہے کہ ایک مائن ایک وقت میں نہیں لگایا جا سکتا. اگر آپ نے مائن انڈر گراؤنڈ کرنی ہے تو آپ دو مائن لگانے. ایک مائن پر ہوا داخل ہوتی ہے اور دوسرے مائن سے وہ خارج ہوتی ہے. تو یہ دو مائنز کس طریقے سے لگائیں گے میاں صاحب؟ ایک مائن جو ایک ہائی لیول ہوتا ہے اور ایک لو لیول ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہونا چاہیے اور دونوں کا درمیانی فاصلہ ایسے حساب سے لگایا جاتا ہے کہ ہوائی ہر 100 اور 150 فٹ کے بعد آپ ایک دوسرے کو آپس میں ملا دیتے ہیں. یہ انڈر گراؤنڈ جو ہے، جب آپ آگے دونوں مائنوں کو بڑھاتے ہیں تو آپ ان کو آپس میں ملاتے جاتے ہیں. ٹنل کے ذریعے ایک سوراخ کے ایک سینٹر کے ذریعے، ایک سوراخی کے ذریعے ہم اس کو کہتے ہیں 4-5 سائز ہو یا 5 سائز ہو، اسی حساب سے متواتر ہر 100-150 فٹ کے بعد دونوں کو ملاتے ہیں. اور آگے پہلے والا جو ہوائی ہوتا ہے وہ اس میں ہم سٹاپن کرتے ہیں تاکہ ہوا آگے جائے. آگے سوراخ کے گزرنا شروع نہ کریں تو پھر ہوا نیچے ہوا تو تقسیم ہوتا ہے اوپر سے. دوسرے ہم مصنوعی طریقے سے پنکھوں کے ذریعے سے جب تھرو ڈپ سے آپ کے لیول کمانی یا سینٹر کوئلے کے جگہ جہاں ہوتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں اور قدرتی طور پر ہوا اس کو نہیں پہنچ سکتی تو ہم وہاں پر پنکھوں کے ذریعے ہوا پہنچاتے ہیں. ایک بلور فین کے ذریعے جہاں پر آپ کو تازہ ہوا پہنچانا مقصود ہو تو بلور پنکھے کے ذریعے ہم اس کو ہوا پہنچاتے ہیں. اور جہاں سے گندہ ہوا نکالنا مقصود ہو تو ہم ایگزاسٹ فین کے ذریعے وہاں سے ہوا نکالتے ہیں. تو ان دو طریقوں سے ہم مائن کے اندر ہوا پہنچاتے ہیں. باقی ہوا کو چیک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہ انامومیٹر بھی ہے. اس سے ہم ہوا کے مقدار کو ناپتے ہیں اور پھر اس حساب سے اس کا اپنا فارمولا ہوتا ہے کہ مائن کے سائز لے کر اور اس کے جو ویلاسٹی ہے اس میں اس کو ضرب دیتے ہیں کہ آیا مائن کے اندر جتنے آدمی ہیں ان کے لیے یہ ہوا کافی ہے یا کافی نہ کافی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے جا کر مائن میں انڈر گراؤنڈ دیکھیں گے بھی کہ یہ ہوائی کا نظام جو ہم نے ڈسکس کیا یا سپورٹ کا نظام یا دوسرے جتنے بھی نظام ہیں اس کو ہم آپ کو انڈر گراؤنڈ دکھائیں گے. تو ہماری زیادہ تر کوشش ہوگی کہ آپ کو انڈر گراؤنڈ سے اور براہ راست پریکٹیکلی یہ ساری چیزیں دکھائی جائیں. اس پروگرام کا زیادہ تر مقصد سرفیس پر ڈسکشن کرنے کا مقصد آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ کس ترتیب سے ہم نے آگے جا کر ان چیزوں کو سیکھنا اور سمجھنا ہے. تو ہم آپ کو مائن میں لیے چلیں گے جہاں پر میاں صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور پریکٹیکلی آپ کو یہ ساری چیزیں ہوائی کا نظام، سپورٹ کا نظام یا دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس دن کے لیے وہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے. اس سے ہم ہوا ناپتے ہیں
اور اس کے بعد اس کا مقدار معلوم کرنے کے لیے ہم اس کا مائن کا سائز لیتے ہیں، اس کو ضرب دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی ویلاسٹی کے ساتھ ضرب دے کر اس کا مقدار معلوم کرتے ہیں کتنی ہوا اندر جا رہی ہے، کتنی ہوا اندر جا رہی ہے۔ پھر یہاں سے لے کر آخری فیس پھر بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ وہی ہوا جو اوپر موجود ہو سرے میں نیچے وہی پورا آ رہا ہے یا راستے میں کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر ہم نے نوٹ کیا یہ 200 سے 250 کے درمیان ہے ہاں، ابھی ہم جا کے آخری فیس پر بھی نوٹ کریں گے کہ ہوا کی مقدار کتنی۔ کتنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا میاں صاحب، چلیے نیچے جا رہے ہیں، ہم کیلے میں بیٹھ کے آخری فیس تک جائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پر ہم گیس بھی چیک کریں گے اور ہوا کا نظام بھی دیکھیں گے، لیبر کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مقصود صاحب، یہ جو پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے نا جی، یہ جو مائن جو ڈپ ہے نا، اس پہ ہم نے ایک بڑا سا جو ہے نا ایگزاسٹ پنکھا لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ذریعے یہ جو قدرتی ہوا ہے اوپر وہ آ رہی ہے ادھر، یہاں پہ یہ جو مزدور کام کر رہے اس کو مہیا ہو رہی ہے جی۔ وینٹیلیشن سسٹم کے حوالے سے ہم نے آپ کو بلور فین کا بتایا تھا اور اس کے بعد ایگزاسٹ سسٹم کا بتایا تھا، دونوں چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ یہ بلور فین کی پائپ جا رہی ہیں جس سے ہوا تازہ ہوا کی جگہ سے لے کر سینٹر کے آخری سرے تک پہنچائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہوا پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کیمرے کے سامنے جو گرد و غبار دیکھ رہے ہیں، کوئلہ کانوں میں یہ ڈسٹ اڑتی رہتی ہے، تو اس کو پھر کم کرنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ میاں صاحب، آپ وینٹیلیشن سسٹم کے بارے میں اپنے کچھ تجربات یا اس حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ یہ قدرتی اور مصنوعی دو طریقے ہیں، یہاں پر ہم دونوں طریقے استعمال کرتے ہیں، قدرتی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میکینیکل یا مصنوعی طریقہ بھی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایگزاسٹ فین ہے، یہ دونوں سینٹر پہلے جو ہم نے بتایا ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مائن انٹیک ہے، اس سے اوپر کی ہوا اس سینٹر پر جاتی ہے اور اس ایگزاسٹ فین کے ذریعے ہم اس کو واپس کھینچتے ہیں، تو اس کا سرکولیشن جاری رہتا ہے۔ اور یہ بلور فین ہے، یہ جو ڈپ سے تازہ ہوا لے کر آخری سینٹر کے آخری فیس تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور طریقہ بھی ہو، لیکن یہ کولا اس لیے رکھا ہے کہ یہ ٹوٹل وہ ہوا کھینچے جو ادھر ڈیپ کے ذریعے اس سینٹر کے ساتھ آتے ہیں، ورنہ جہاں ڈبل سرکولیشن ہے۔ اگر یہ سنگل ہو تو ایگزاسٹ پھر ہم لگاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم ہارڈ پیپ، پلاسٹک کا ہارڈ پیپ نہیں ہے وہ ہم لگاتے ہیں اگر سینٹر سنگل ہو، لیکن یہ تو ڈبل ہے، ایک پر ہوا جاتی ہے اور دوسرے اس سے ہم نکالتے ہیں، ڈبل سرکولیشن ہے، تو اس سے دونوں سینٹر کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو بھی، اوپر والے سینٹر کو بھی اور نیچے والے سینٹر کو بھی۔ اور اگر سینٹر میں ایک دوبارہ پھر آپ کو کہتے ہو کہ اگر سینٹر سنگل ہو تو اس کے ساتھ پھر ایگزاسٹ کے ساتھ ہم وہ پلاسٹک، سخت پلاسٹک والے پیپ لگا دیتے ہیں، تو اس سے ہم گرم ہوا کھینچتے ہیں واپس ڈپ تک، سینٹر سے نکال کر، تاکہ سینٹر ٹھنڈا رہ جائے۔